بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد عن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكونوا إمعة تقولون إن أحسن الناس أحسننا وإن ظلموا ظلمنا ولكن وطنوا أنفسكم إن أحسن الناس أن تحسنوا وإن أساءوا فلا تظلموا أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ تم لوگ امعا نہ بنو، جیسے لوگ چل رہے ہیں ویسے چلنے کی کوشش نہ کرو۔ تم یہ کہو کہ اگر لوگ اچھا کریں گے تو ہم بھی اچھا کریں گے، اگر لوگ ظلم کریں گے تو ہم بھی ظلم کریں گے، بلکہ تم اپنے آپ کو اس بات پر پابند کرو کہ اگر لوگ اچھا کریں گے تو تم اچھا کرو گے، اگر لوگ برا کریں گے تو تم ظلم نہیں کرو گے۔ اس حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عام انسانی رویے کو سامنے رکھ کر اس کی اصلاح فرمائی ہے۔ انسانوں کا عام رویہ یہ ہے کہ جو بندہ جیسا چلے اس کے ساتھ ویسا چلو۔ امعا انا مع الناس، کہ میں لوگوں کے ساتھ ہوں، بس وہ جیسا کریں گے، اگر میرے ساتھ کوئی اچھا کرے گا تو میں بھی اچھا کروں گا، اگر کوئی برا کرے گا تو میں بھی برا کروں گا، میرے سے پھر کوئی اچھائی کی توقع نہ رکھے۔ تو فرمایا کہ یہ تو کوئی کام نہیں ہے، یہ تو تجارت ہے، یہ اخلاق تھوڑی ہے۔ تجارت میں ہوتا ہے کہ جتنا دو اتنا لو، جتنا پیسہ اتنی چیز، جیسا آپ کی طرف سے آ رہا ہے ویسا ہماری طرف سے جا رہا ہے۔ تو یہ تو اخلاق نہیں کہتے اس کو، یہ تو تجارت ہے۔ تم ایسے نہ بنو، کیونکہ یہ تو عام رویہ ہے انسان کا کہ جو اس کے ساتھ اچھائی کرتا ہے اس کے ساتھ آدمی اچھائی کرتے ہی کرتا ہے، جو برا کرتا ہے اس کے ساتھ برا چلتے ہی چلتا ہے۔ تو تم نے ایسا نہیں کرنا، بلکہ تم اپنے آپ کو اس بات پر تیار کرو، پابند کرو اس بات کا، یہ طے کرو کہ ہم ایسا نہیں کریں گے۔ ہمارے ساتھ کوئی اچھا کرے گا تو ہم تو اچھا کریں گے، لیکن اگر کوئی برا بھی کرے گا تو ہم اس کے ساتھ برا نہیں کریں گے۔ یہ طے کرنا پڑے گا تمہیں، تب جا کر تم سمجھیں گے کہ تمہیں انسانیت مل گئی ہے اور اخلاق کا پہلا درجہ مل گیا ہے، کہ کسی کی برائی کے ساتھ برائی نہ کرنا یہ اخلاق کا پہلا سٹیپ ہے، پہلا درجہ ہے۔ اس کے بعد اگلا درجہ ہوتا ہے کہ جس نے آپ کے ساتھ برا کیا اس کے ساتھ اچھا کرنا، یہ تو اور اگلا درجہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، کہ اگر تم برائی کو اچھے طریقے سے دور کرو، اور اگر تم اچھے طریقے سے دور کرو گے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ تمہارا جو جان کا دشمن ہے وہ تمہارا جگری دوست بن جائے گا۔ فرمایا کہ یہ صفت ان لوگوں کو حاصل ہوتی جو صبر کرتے ہیں، اور ان کو اللہ تعالیٰ یہ کیفیت عطا فرماتے ہیں جو بڑے نصیب والے ہیں۔ عام آدمی کے بس کی یہ بات نہیں ہے، یہ تو کسی خوش نصیب کے بس کی بات ہے کہ اللہ اسے یہ درجہ عطا فرمائے کہ وہ برائی کا بدلہ اچھائی سے دینے والا بن جائے۔ شیخ سعدی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں بدیرہ بدی کرد این سہل باشد جزا، اگر تم برائی کا بدلہ برائی سے دو گے تو یہ تو بہت آسان ہے، یہ تو اس میں تمہارا کیا کمال ہے۔ اچھائی کا بدلہ اچھائی دینا، برائی کا بدلہ برائی سے دینا، اس میں تمہارا کمال کیا ہے؟ تو کوئی قابل تعریف بات نہیں ہے۔ اگر مردی تو احسن الی من اساء، اگر تو مرد ہے، تو کوئی چیز ہے یا اپنے آپ کو کوئی چیز بنانا چاہتا ہے تو پھر یہ ہے کہ احسن الی من اساء، جو تیرے ساتھ برا کرے اس کے ساتھ اچھا کر دے۔ یہ ہے اخلاق اور اخلاق کی معراج، یہ ہے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق اور خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ پھر اس کے کئی دائرے ہیں۔ ایک دائرہ یہ ہے کہ عام انسانوں کے ساتھ آدمی اس رویے کے ساتھ چلے کہ جو برا کرے اس کے ساتھ اچھا کرے۔ پھر ایک دائرہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنے
قریبی عزیزوں کے ساتھ ایسا چلے، جو رشتہ دار ہیں، صلہ رحمی ہے، جہاں خونی رشتہ ہے، وہاں ایسے چلنا یہ اور زیادہ جو ہے وہ مشکل کام بھی ہے اور زیادہ اجر کا باعث بھی ہے، کیونکہ وہاں انسان کا پتا مرتا ہے، وہاں اس کو یہ انانیت اس کی بہت زبردست طریقے سے مجروح ہوتی ہے، اس لیے شیطان یہ کام کرنے نہیں دیتا۔ لیکن جو آدمی کر گیا، کڑوا گھونٹ پی گیا، تو اس کا اللہ کے ہاں وہ مقام بن جاتا ہے کہ جس کو عابد، زاہد، تہجد گزار بھی نہیں پا سکتا، اور صدقے لمبے چوڑے کرنے والا بھی اس مقام پہ نہیں پہنچ سکتا جس مقام پر یہ انسان پہنچ گیا، جس نے اپنے قریبی عزیزوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کیا، باوجود کہ وہ آگے سے حسن سلوک نہیں کر رہے، وہ اچھا رسپانس ہی نہیں دے رہے، اس کی نیکی کو لکھ ہی نہیں رہے کسی کھاتے میں، پھر بھی یہ نیکی کیے چلے جا رہا ہے، تو اس کا اللہ کے ہاں بہت اونچا مقام بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔